इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ الہ العالمین جو پڑھا ہے جانے جانا، بھائی ظفر اقبال صاحب آگے آ جائیں، جو پڑھا ہے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، 12 امام، حضور کے والدین کریمین، آل اطہار، ازواج مطہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بولدار، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین، بالخصوص سید عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک رضی اللہ، حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، میرے آقا نعمت حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے بادشاہ حضرت پیر حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے، اور جتنے حضرات میرے سمیت اس دعا میں شامل ہیں، جو ہمارے آقا کربا حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں اس سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کدھر گئے ہیں؟ آگے سے آ رہے، ادھر سے آ رہے ہیں، اچھا۔ یہ اصل میں وہ ساتھی ہیں جو چند لوگ مجھے یہاں عیدگاہ میں لے کے آئے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ کردار ان کا بھی ہے۔ سچی پوچھے نا تو میرے دل کی بات، میرے یہاں آنے کا سبب بھی یہ ہے، ان کی محبت تھی۔ پچھلے جمعے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، تو لیکن وہ پھر تاخیر ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے پھر پہلے ان کی نعت ہوگی اور بعد میں بیان ہوگا، تو آپ نے پہلے ادھر ظفر بھائی آپ نے ادھر آ جانا ہے جمعے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوجہ بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرات محترم حضور غوث سمدانی، قندیل نورانی، واقف آئے متشابہات قرآنی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان اور منزلت کے حوالے سے پچھلے چند ایک جمعۃ المبارک سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی چند ایک باتیں ان کی شان میں عرض کی جائیں گی، توجہ کیجیے گا۔ قرآن مجید کی آیت کا سادہ سا ترجمہ یہی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں ان کے سنگ ہو جاؤ۔ حضور سید کائنات کی امت میں اولیاء کرام وہ گروہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں میں شامل ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب تو اور بھی ہیں پر سارے یکساں تو نہیں، ہر محبوب تو اور بھی ہیں پر سارے یکساں تو نہیں، محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ حضور غوث پاک کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے محبوب تو اور ولیوں کو بھی بنایا ہے مگر وہ ساروں کا مقام برابر تو نہیں۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم یہ ہے
کہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے رب اسے بھی اپنا محبوب بنا دیتا ہے. جو تجھ سے محبت کرتا ہے رب اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ارے حضور غوث پاک تو غوث پاک رہے, کوئی حضور غوث پاک کے نوکر سلطان محمد باہو جیسا نہ ہو سکا کہ جو اپنی شان بیان کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں میں شہباز کراں پرواز بچ دریا کرندے ہوں, زبان ہے میری کل برابر موڑا کم کلندے ہوں, اصلا کل مرم ورگے میرے بے کچھ کندے ہوں کہ لکھا حاکم تائی ورگے داربا ہوئے مردے ہوں. غوث پاک تو غوث پاک ہے, کوئی حضرت محمد باہو جیسا نہ ہو سکا. آج کے لوگ کہتے ہیں یہ کر کے نہیں سکتے, توجہ کیجیے گا, انہیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ صرف نظر ڈالتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. اس لیے درویش لاہور نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرت امام ربانی حضرت مجدد ثانی رضی اللہ عنہ آپ پالکی میں بیٹھے تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے خلیفہ کا نام تھا حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ, اور یہ شہید ہوئے تھے, انہیں شہادت کا منصب ملا تھا. یہ بادشاہ کے وزیر بھی تھے. حضرت مرزا مظہر جانا ساتھ تھے. ایک چوک سے پالکی گزری, حضرت مجدد پاک نے حکم دیا روکنے کا, پالکی رک گئی. آپ نے کہا مرزا مظہر جانا کدھر ہو, حضور میں حاضر ہو. پالکی کا پردہ ہٹا کر آپ نے چوک میں نظر ڈالی تو دو بندے فقیروں کا روپ دارے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا مظہر جانے تم نے پوچھا تھا کہ 2 نمبر فقیر کس طرح کے ہوتے ہیں, فرمایا یہ دیکھ لیں یہ 2 نمبر ہے. یہ کہتے پردہ گرا دیا, حضرت کی پالکی آستانے پر آ گئی, مگر مرزا مظہر جانا ساتھ کوئی نہ تھے. آپ نے پوچھا مرزا کدھر ہے, عرض کی وہ تو وہی چوک میں رہ گیا ہے. تھوڑی دیر بعد مرزا حاضر ہوئے تو دونوں فقیر ساتھ تھے, مجدد پاک کے قدموں میں گرے. آپ نے کہا تم نے دیر کیوں لگائی ہے؟ انہوں نے کہا حضور وجہ یہ تھی جب آپ نے پردہ اٹھا کر انہیں دیکھا اور فرمایا دیکھ لے یہ 2 نمبر ہے تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا, میرا پیر نظر ڈالے پھر بھی 2 نمبر ہے. میرے پیر کی نگاہ سے پہلے بھی 2 نمبر, میرے پیر کی نظر کے بعد بھی 2 نمبر رہے تو میرے پیر کی نظر پڑنے کا کیا فائدہ؟ یہ جو دیر لگی ہے یہ 2 نمبر سے 1 نمبر بنانے میں دیر لگی ہے. ہاں یہ کرتے کچھ نہیں ہے, یہ 1 نظر دیکھ لیتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے بیڑا پار ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ 1 نظر دیکھ لیتے ہیں. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا شان ہے, یہ لیا کے علاقے میں تشریف لے گئے. پتہ چلا ایک مائی تھی وہاں فقیروں کی خدمت گزار کہ کوئی درویش آیا, اس نے عرض کی میرے گھر تشریف لائیے. تشریف لے گئے, بیٹھے ہوئے تھے عبادت میں, وہ روٹیاں پکا رہی تھی. اس کی ایک بالڑی تھی 5 یا 6 مہینے کی, وہ پنگوڑے میں تھی, جسے پنجابی میں جلی کہا جاتا ہے نا, جو 4 پائی سے کپڑا باندھ دیتے ہیں اور وہ بنا دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے جی, لنگوٹی, گنگوٹی. اچھا چلو میرے لیے یہ لفظ پہلی بار میں نے سنا. اچھا گنگوٹی, ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں وہ جھولا سا بنا دیتے ہیں, کپڑا لٹکا دیا, بچے کو ڈال دیا. وہ بچی لیٹی تھی, وہ مائی روٹی پکانے لگی, بچی روئی, مائی نے دیکھا, جانتی نہیں اس مقام کو, اس نے کہا بابا ذکر میں تو لگا ہوا ہے, ذرا اسے جھولا بھی جھلا دے. ذکر میں تو لگے ہو, ذرا اسے جھولا بھی جھلا دے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ذکر میں مصروف تھے. آپ نے سنا تو آپ نے ایک ہاتھ لگایا, حضرت کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی, بچی کا قلب جاری ہو گیا. اور صرف قلب جاری نہ ہوا, منزل ولایت پر پہنچ گئی. جب جوان ہوئی تو وقت کی بلیا ہوئی. ارے یہ کرتے کچھ نہیں ہے, یا دیکھ کر بیڑا پار کر دیتے ہیں یا ہاتھ لگا کر بیڑا پار کر دیتے ہیں. تو سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے نوکر جیسا کوئی نہیں ہے. بولے نہیں آپ حضرات, کیا کہا, اے تن میرا پرزے جوں درجی دیا لیرا انہاں لیرا دی گل کسنی پا کے رل سا سنگ فقیرہ ہوں, بغداد شہر دے ٹکڑے مل سا کرسا میرا میرا ہوں. تو جس شہر کے ٹکڑے ماننے والے کا یہ شان.
حضور غوث پاک ہے، ان کے نوش و گنج بخش جیسا کوئی نہیں ہے، ان کے نوش و گنج بخش جیسا کوئی نہیں۔ یہ حضرت سید نوش و گنج بخش رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے نکلے تھے سیر کرنے کے لیے، آگے ایک ہندو جوگی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب سید کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا بابا ہمارا کمال دیکھ جائیے۔ آپ نے کہا کیا کر سکتے ہو؟ اس نے جوگی نے ایک ڈنڈا جو تھا نا وہ پتھر پر مارا، کچھ پڑا، پتھر سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ پتھروں سے پانی نہیں نکلا کرتے، مگر نکالنے والے ہو تو پتھروں سے نہیں نکلا کرتے، پتھر سے پانی نکلا۔ آپ نے کہا اور کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری، دریا کے پانی میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ آگ اور پانی ایک دوسرے کی الٹ ہے، یا پانی رہے گا یا آگ رہے گی، بولیے گا ذرا، یا پانی رہے گا، یہ دو نہیں رہ سکتے۔ مگر جوگی نے پھونک ماری، پانی پر آگ بھڑک اٹھی۔ جب آگ بھڑکی، حضرت نے فرمایا بڑا صاحب کمال ہے، کہاں سے کمال حاصل کیا؟ اس نے کہا 36 سال میں نے اپنے گرو کی خدمت کی ہے، 36 سال کے بعد یہ کمال ملا۔ سید نے کہا تو نے زندگی کے 36 سال ضائع کر دیے۔ اس نے کہا یہ ضائع ہو گئے ہیں۔ سید نے مسکرا کے کہا ذرا ہمارا کمال بھی دے۔ اس نے کہا بابا کیا کمال ہے تیرا؟ تو غوث پاک کے ایک ملنگ نے تصویر کے ایک ملک پر کہا اللہ، ادھر زبان سے اللہ نکلا، ادھر دریا کے ہر قطرے سے آواز ہو گئی، درختوں کے پتے پتے سے آواز ہو گئی، مٹی کے گلے سے آواز ہو گئی، جو بھی ادنا میں ملا اور اس کمال میں کتنی دیر لگتی ہے۔ حضرت مولانا نے کہا یہاں دیر نہیں لگتی، سامنے تیرا کام ہے، شاید کمال کر دینا صحیح کا کام ہے۔ حضور غوث پاک تو غوث پاک ہیں۔ یہ حضرت نوش و گنج بخش کے ایک مرید کا نام تھا حضرت سچیار رحمت اللہ علیہ، حق سچیار تھے، سچ سچیار۔ ایک غلام کا نام تھا، 300 سال بعد قبر کھلی تھی ان کی، 8 سے 50 سال پہلے۔ کتنے 100 سال بعد؟ 300 سال بعد قبر کھلی، جسم بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت۔ اور عبد القادر کے نوکروں کی شان یہ ہے تو عبد القادر کی شان کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا جانے کوئی کیا کہ کیسا تیرا، اولیاء آنکھوں پہ ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، جو وقت کے اولیاء وہ تیرے پاؤں کے تلوے کو اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، تو اگر ان کی آنکھوں پر تیرا تلوا ہے تو تیرے سر کو کون جانتا ہے؟ تیرے سر کو کون جانتا ہے؟ اور فرماتے ہیں کس جگہ پر نہیں ہے تیرے خدام کا راج، اور کون سا دریا ہے جو دیتا نہیں ہے باج تیرا، کون سا دریا جو خراج نہیں دیتا، کون سی جگہ جہاں تجھ سے جناب بندہ تیرا فیض نہیں ہے۔ یہ جتنے سلسلے ہیں یہ سب غوث پاک کے محتاج ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب مدینے سے چلے تو بغداد آ اور حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث پاک کے پاس کچھ دن رہے، جب جانے کا دن تھا تو حضور غوث پاک نے کہا معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت غریب نواز نے کہا مجھے عراق کی خلافت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا معین الدین عراق کی خلافت تو میں نے شہاب الدین سہروردی کو دے دی ہے، وہ تجھ سے پہلے آیا تھا، اس نے عراق کی خلافت مانگی، میں نے عراق کی خلافت دے دی، جا میں تجھے ہندوستان کی خلافت عطا کرتا ہوں، میں تجھے ہندوستان کی خلافت عطا کرتا ہوں۔ جب غوث پاک نے کہا نا میں تجھے ہندوستان کی خلافت دیتا ہوں، حضرت خواجہ غریب نواز نے یوں اپنا دامن پکڑا اور پکڑ کر آگے کر کے کہا کہ بادشاہوں کے دربار سے جو مل جائے وہ نعمت ہوتی ہے۔ جب اس طرح جھولی پھیلا کر آگے بڑھے حضور غوث پاک پر وجب طاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا معین الدین اتنی محبت اور عاجزی میں سن، میرا نام عبد القادر ہے، اگر آج سے لے کر قیامت تک میں ہندوستان کی گلی گلی میں غریب نواز نہ کروا دوں کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ پانی تقریر کے بعد ہاتھ جاریہ آپ بولے نہیں، آپ حضور غوث پاک کی باری تسا آپ دو دیکھے 11ویں میں آنے کہ تسا سارا نظر جانا، مگر بولے نہیں، اور سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
توجہ کیجیے گا، انہوں نے کہا جب بادشاہ کے دربار سے مل گیا غنیمت ہے، غوث پاک نے کہا معین الدین جا، پھر اگر ہندوستان کی گلی گلی میں قیامت تک میں غریب نواز نہ کروا دوں تو میرا نام نہ، میرا نام عبد القادر نہیں۔ جانتے اس غریب نواز کی شان کیا ہے؟ جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اس بابے کو پگڑی عبد القادر جیلانی نے باندھی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، اور جس کے در سے ٹکڑا لینے والا غریب نواز ہو، سوچو تو صحیح، جس کے غلاموں کی شان یہ ہے۔ یہ حضرت شہنشاہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ یہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ کر کیا کہا انہوں نے، کیونکہ زبان ان کی فارسی تھی، بخارا کے رہنے والے تھے، جب حضور غوث پاک کی خدمت میں آئے تو کیا کہا، اے دستگیر عالم، دست مراب گیر کے گویند دستگیر، اے زمانے کی مدد کرنے والے میرا ہاتھ بھی پکڑ لے۔ جنہوں کا ہاتھ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ مرشد کے ذریعے سے ہے وہ سبحان اللہ بول سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنا، جس بندے کا ہاتھ بھی مرشد کے ہاتھ میں ہے اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے مرشد کا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں ہے، اور غوث پاک کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں، اور علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں۔ توجہ کیجیے گا کیا کہا حضرت شہنشاہ نقشبند نے، فرمایا اے دستگیر عالم، دستے مراب دین کہ گویند دستگیر، اے زمانے کا ہاتھ پکڑنے والے میرا ہاتھ پکڑ لے کہ دنیا تجھے دستگیر کہتی ہے، دنیا تجھے دستگیر کہتی ہے۔ جب یہ کہا نا تو غوث پاک نے مسکرا کے کہا اے نقشبند عالم، نقش و مراب بند پہ گویند نقش بند، اے بہاؤالدین نقش بند، تو میرے چہرے کا نقش پکا لے، تو جدھر نظر کرے گا اس کے کلیجے پہ اللہ نقش ہو جائے گا، پھر ساری کائنات تجھے شاہ نقش بند کہتی ہے۔ کون سا سلسلہ جس میں غوث پاک کا فیض نہیں؟ اور یہ جو تیسرا سلسلہ سور وردی رہ گیا، آپ سوچیں گے ان کا تو نام ہی نہیں لیا آپ نے۔ یہ جو پچھلے جمعے میں نے بات بیان کی تھی کہ وہ جس بندے نے کہا تھا میرے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کہا تھا جا بیٹا ہوگا، اور وہ جب گیا تو ہوا تو وہ بیٹی تھی، تو وہ لے آیا تھا اٹھا کر، لے آیا تھا نا، اور اس نے آ کر کہا آپ نے فرمایا تھا بیٹا ہوگا مگر یہ بیٹی ہے، آپ نے کہا تھا لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہے۔ غوث پاک نے کہا میں نے کہا تھا، اور کہا جی آپ جلدی میں تھے، آپ نے جاتے ہوئے کہا تھا لڑکا ہوگا، آپ نے فرمایا پھر سن، اگر میری زبان سے نکل گیا تو تیری آنکھ دھوکھا کھا گئی۔ سبحان اللہ اونچی، اگر میری زبان سے نکلا تو تیری آنکھ دھوکھا کھا گئی ہے۔ یہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے، اٹھا کر لے جا، گھر جا کر کھول۔ جب گھر جا کر کھولا لڑکی نہیں تھی لڑکا تھا، پھر اس کا نام باپ نے شہاب الدین سہروردی رکھا، پھر اس کا نام شہاب الدین سہروردی رکھا، جو سلسلہ سہروردیہ کا تاجدار بنا، اور بہاؤالدین زکریا کا بھی مرشد تھا، شیخ سادی کا بھی مرشد تھا۔ یہ سید شہاب الدین ہے کہ جو غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوا تھا۔ کون سا سلسلہ ہے جس میں ان کا فیض نہیں؟ آج کمینے لوگ تمہیں کہیں گے، یہاں پر اعلیٰ حضرت کی ایک بات سنیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں، توجہ کیجئے۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بات اگر پہلے بھی ہوئی بھی ہے تو پھر بھی بولیے گا۔ یہ جٹ لوگ یہاں آتے ہیں، زیادہ تو شہری ہوتے ہیں لیکن جٹ لوگ بھی آتے ہیں۔ یہ جو فصل ہوتی ہے، فصل، اس کے لیے 3 چیزیں ہونی چاہیے، پانی بھی ہو، زمین بھی زرخیز ہو، اور بیج بھی اچھا ہو۔ بولنا پڑے گا آپ کو، یہ اگر آپ چپ رہے نہ بولے پھر مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا تینوں چیزوں میں کہ یہ ایک جگہ کمزوری ہے جو یہ چپ بیٹھے ہوئے۔ اب بولے جو ذرا، پانی بھی پورا لگے، زمین بھی زرخیز ہو، اور بیج بھی، تو پھر فصل ہوتی ہے اچھی۔ اب غوث پاک کے مقام کو سمجھنا ہے نا، اسی مثال کو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبوی می، نبوی، اچھا سمجھ نہ آئے تو تب بھی سبحان اللہ بولنی ہے، سمجھ آئے تو تب بھی سبحان اللہ بولنی ہے، اس لیے کہ باتیں یا حضور کی ہو رہی ہیں یا حضور کی آل کی ہو رہی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ نبوی می، الوی فصل، بطولی گلشن،
فرماتے ہیں ابر کرم بن کر برسے ہیں مصطفیٰ. آواز تھوڑی آپ حضرات کی، یہ بات یاد رکھنا، تم حضور کی اولاد کے ذکر میں بولو گے تو مصطفیٰ تم پر بھی ابر کرم بن کر برستے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی میر انبی فصل بطولی بلشن بارش بن کر برسے ہیں مصطفیٰ. فصل ہے علی مرتضیٰ کی، زمین ہے فاطمہ زہرا کی. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی میر انبی فصل بطولی بلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. پھول امام حسن کا ہے اور خوشبو امام حسین کی آ رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارش بن کر برسے ہے مصطفیٰ. تو جہاں حضور کا ابر کرم پر سے کمی رہ سکتی ہے؟ آواز نہیں آئی آپ کی. ہر بندے کو بولنا پڑے گا. بندہ چپ رہا ہے جس کے منہ میں زبان ہے اور جس کا عقیدہ یہی ہے کہ جہاں حضور کا ابر کرم پر سے وہاں کمی نہیں آتی، وہاں فضل ہی فضل ہو جاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابر کرم بن کر مصطفیٰ بن سے مصطفیٰ نبوی ہی الوی فصل بیج ہے علی المرتضیٰ کا. آواز نہیں آئی. بیج ہے علی اور غوث پاک کے 850 سال پہلے ہے. یہ جو 100 سال پہلے گولڑے میں ہوا ہے یہ بھی علی کا بیج ہے. اس لوح علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو غوث جلی جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ جماعت علی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو حضور مولا غوث جلی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیج ہے علی المرتضیٰ کا، زمین ہے فاطمہ زہرا کی، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. پھر آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبوی خور سورج ہے مصطفیٰ. یہ نگینے پہنتے ہیں نا ہم، نگینے موتی یہ قیمتی ہوتے ہیں، بولو ہزاروں میں ہوتے ہیں، پہنتے ہیں نا ہم. یہ ہر پہاڑ میں نہیں ہوتے، یہ ہر اونچا بولیے ہر پہاڑ میں، یہ مخصوص پہاڑ ہوتے ہیں اور ان مخصوص پہاڑوں کا پتھر بھی مخصوص ہوتا ہے اور ان پر سورج کی کرنیں بھی مخصوص اینگل سے پڑتی ہیں. سورج کی کرنیں بھی ان پر خاص اینگل سے پڑتی ہیں تو ان کے اندر پھر یہ ہیرے اور موتی پیدا ہوتے ہیں. اب سنیے گا اعلیٰ حضرت کی زبان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی خور الوی کو بطولی مادن. سورج ہے مصطفیٰ. چمکنے میں کمی ہوگی؟ آواز نہیں آئی. بولنا پڑے گا. اگر 3 مہینے چپ رہے ہو انہیں 2-3 جمعے تک تھوڑی کسر نکلنی پڑنی ہے. اب بولے ذرا بولے کیا کہا؟ حضور سورج ہے مصطفیٰ. بولیے گا سورج ہے. اللہ نے کہا نا وسراج منیرا، ہم نے آپ کو روشن چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. 2 مطلب کی ہے نا علماء نے، چراغ کا مطلب بھی کیا، سورج کا مطلب بھی کیا. پوچھو علماء سے، مطلب ایک کافی نہیں، خالی سورج کہہ دیتے، یہ ترجمہ سورج کا کر دیتے. سورج بڑا ہے حضور کی شان کے مطابق تو سورج بھی نہیں ہے حضور کی شان کے مطابق تو اونچا بولو ذرا. سورج کیا پوری کائنات مصطفیٰ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر بھی ہے. پوری کائنات حضور تو حضور ہے، حضور کا جو پاؤں مبارک کا انگوٹھا ہے نا، اس انگوٹھے کا جو ناخن ہے پوری کائنات اس ناخن کے برابر بھی. بولنا پڑے گا آپ کو ذرا. پوری کائنات اگر عقیدہ وہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہمیں بلانا نہیں چاہیے، آپ کے کلیجے سے آواز نکلنی چاہیے. یہ پوری کائنات حضور کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے. تو سورج سے جو مثال دی علماء نے ایک ترجمہ کرنا تھا، 2 کیونکہ یہ انہوں نے کہا اگر صرف سورج کا ترجمہ کرتے، سورج دن میں چمکتا ہے رات میں نہیں ہوتا اور چراغ رات میں چمکتا ہے. اللہ نے کہا دن والوں کے لیے سورج بن کر آیا ہے، رات والوں کے لیے چراغ بن کر آیا ہے. دن والوں کے لیے سورج ہے، رات والوں کے لیے چراغ ہے. نہ دن میرے نبی کے نور سے خالی ہے، نہ رات میرے نبی کے نور سے. بولنا پڑے گا، نہ رات میرے نبی کے نور سے
نہ یہ عالم خالی ہے نہ وہ عالم خالی ہے. اب توجہ کیجیے گا, توجہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ندوی پھر الوی کو بطولی نہ دے. بئی پتھر ہوتے ہیں پہاڑ میں, اور پہاڑ میں یہ ندیاں جہاں سے نکلتے ہیں نا اسے کان کہا جاتا ہے. پہاڑ کی جس جگہ سے, اب پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ بھی ہمارے استاد صاحب ہیں, وہ عبد الغفور صاحب بھی ہیں, انہوں نے فوراً گردن اٹھائی ہے. سمجھاتے ہیں نا بچوں کو, کان کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے کچھ نکلتا ہو. نمک بھی نکلتا ہے کان سے, کوئلہ بھی. بولو, پہاڑ کے اندر سے جس جگہ سے کوئی معدنی چیز نکلے اسے کان کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کان ہوتی ہے پہاڑ میں. وہ کہتے ہیں سورج ہے مصطفیٰ, پہاڑ ہے علی المرتضیٰ, اور اس پہاڑ میں جو کان ہے وہ ہے فاطمہ زہرا. ندوی پھر الوی پر بطولی نادر حسن لال حسین چمکنا تیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے عبد القادر تو حسن کا لال ہے اور اجالا تیرا حسین کا اجالا ہے. یار سوچو تو صحیح, جس کی نسبتیں اتنی اعلیٰ ہو, وہ بولے نہیں آ بگڑا, جس کی نسبتیں اتنی اعلیٰ ہو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں محبوب تو اور بھی ہے پر سبھی یکساں تو نہیں, ہر محبوب ہے چاہنے والا تیرا. تیری شان کا عالم تو یہ ہے کہ جو تجھ سے محبت کرے رب اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. جو تجھ سے محبت کرے رب اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے. نعرہ لگائیں یہاں سے کوئی ساتھی. خلافت حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بچے آ رہے ہیں نا, دو چولیاں پھیرنی ہیں, ایک شروع میں ایک اینڈ میں, کہ 50 منٹ شروع کر سکتے, اس تو پہلے نہ کر سکتے, بندے لیٹ آتے. توجہ رکھیں. اب کیا کہتے ہیں کہ محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. غوث العظم تیری شان کا عالم کیا ہے کہ تو وہ محبوب ہے جو تجھ سے محبت کرے رب سے بھی اپنا محبوب بنا لے. اب توجہ کیجئے گا یہاں پر, محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات ٹالی نہ جائے. بولے نہیں, اصل میں آپ کا محبوب کوئی نہیں ہے نا, توڑا واہ پیا ہوں تو تمہیں پتہ لگے گا. بولیے ذرا, محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کی بات ٹالی, آواز نہیں آئی آپ کی, جس کی بات آپ بولا کریں. میں چاہتا ہوں آپ بولیں, حضور کی شان میں بولیں, صحابہ کی شان میں, اہل بیت کی شان, اولیاء کی شان میں. جب بولے تو ہو سکتا ہے بولنے سے کسی کے کلیجے کے اندر وہ بات اترتا ہے. بولیں. ہاں, کیا محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کی بات اونچی آواز آنی چاہیے, جس کی بات ٹالی نہ جائے. حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, اس سید سے کسی کمینے نے کہا کہ تم تو نبی پاک کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہو, تم تو نبی کی اتنی شانیں بیان کرتے ہو کہ تم اسے اللہ کا شریک بنا دیتے ہو. پھر آگے سید تھا نا, بولنا نہیں پرچہ ہو جانا پہلے سے. پھر آگے کون تھا؟ سید تھا. نام کیا تھا اس کا؟ سید احمد سعید کاظمی. لاکھوں ہمارے سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بھی استاد ہے. پھر آگے سید تھا نا, سید نے جب سنا تو سید نے کہا چپ, ہم کوئی گستاخ ہے جو نبی کو اللہ کا شریک بنائے. ہم شریک نہیں بتاتے, ہم حبیب بتاتے ہیں. اس لیے کہ شریک وہ ہوتا ہے جس کی اللہ مانتا نہیں ہے, اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی اللہ مانتا نہیں ہے. ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے, ہم نبی کو اللہ کا حبیب بناتے ہیں. اس لیے کہ شریک کی بات اللہ مانتا نہیں ہے, اور حبیب کی بات اللہ مانتا نہیں ہے. تو غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ آپ ایسے محبوب ہے, محبوب سبحانی. بولیے محبوب, آواز نہیں آپ کی, محبوب. تم ایسے محبوب ہو کہ تمہاری شان محبوبی کا عالم تو کیا ہے,
جو تم سے محبت کرے وہ بھی محبوب بن جاتا ہے. آپ اصل میں سمجھ رہے ہیں یہ شعر ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ آواز نہیں ہے آپ کی. پیر سیال محبوب ہے کہ نہیں؟ گولڑے والا محبوب ہے کہ نہیں؟ علی پور والا محبوب ہے کہ نہیں؟ چورے والا محبوب ہے کہ نہیں؟ پاک قتل والا محبوب ہے کہ نہیں؟ گولڑے والا محبوب ہے کہ نہیں؟ لاہور کے ملتان والے محبوب ہے کہ نہیں؟ شباز کلندر محبوب ہے کہ نہیں؟ یہ جتنے محبوب ہیں نا، رب کی قسم کھا کر کہتا ہے محمد اشرف سوابی سے لے کر ابھی غوث پاک کے زمانے تک یہ جتنے بھی محبوب بنے یہ غوث پاک سے سارے محبت کرنے والے ہیں. عبد القادر جیلانی کا منکر محبوب نہیں بن سکتا. ہاں، غوث پاک کا منکر محبوب نہیں بن سکتا. محبوب وہی بنتا ہے جو ان کا غلام ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس کی بات ایک ولی ہے، گر گیا تھا منزل سے، منزل سلوک سے چھن گئی ولایت. ملا علی قاری امام المحدثین لکھتے ہیں 300 ولیوں کے پاس گیا. کتنے ولیوں کے پاس؟ 300 ولیوں کے پاس گیا اور جا کر کہا مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ نے اپنے دوستوں کی فہرست سے نکال دیا، مجھے معافی لے دو. 300 ولیوں نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ معاف کر دے. آواز آئی انت مردود، یہ مردود ہے، اور اگر تو نے سفارش کی تو ہم تجھے بھی مردود کر دیں گے. اگر تو نے سفارش کی تجھے بھی مردود کر دیں گے. 300 کے دروازے پر گیا، بات نہ بنی، آ گیا غوث پاک کے دروازے پر، آ گیا، اونچا بولو، سلطان الاولیاء کے دروازے پر. حضور غوث پاک جلوہ گر تھے، قدموں میں گرا، رونے لگا، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا خطا ہو گئی ہے، اللہ نے اپنے دوستوں کی فہرست سے نکال دیا. 300 ولیوں کے دروازے پر گیا ہوں، مگر جو ہاتھ اٹھاتا ہے آواز آتی ہے یہ مردود ہے، اگر تو نے سفارش کی تجھے بھی مردود کر دیں گے. آپ کے قدموں میں مہربانی کرو، حضور کی آل ہو، علی کے بیٹے ہو، حسن کی اولاد ہو، حسین کی خوشبو ہے تمہارے اندر، مہربانی کرو اپنے نانا کے صدقے مجھے توبہ لے دو، اپنے نانا کے صدقے مجھے توبہ لے دو. جب اتنا کہا تو حضور غوث پاک سجدے میں گر گئے، کہا یا اللہ اسے معاف کر دے. آواز ہے عبد القادر یہ بڑا مردود ہے، اور 300 کے دروازے پر گیا، ہم نے توبہ قبول نہیں کی، اس کے لیے توبہ نہیں ہے. پھر کہا اسے معاف کر دے. آواز آئی عبد القادر اس کے لیے معافی نہیں ہے. پھر تیسری مرتبہ کہا اسے معاف کر دے. آواز آئی عبد القادر اس کے لیے معافی نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ یہ آواز آئی غوث پاک نے سجدے سے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر اسے معاف نہیں کرنا تھا تو پھر میرے دروازے پر کس لیے بھیجا؟ اگر اسے معاف نہیں کرنا تھا تو میرے دروازے پر اسے کس لیے بھیجا؟ جب اتنی لفظ کہے تو آواز قدرت آئی عبد القادر کیا ہم نے تیرے صدقے میں بخش بھی دیا ہے، دوبارہ اپنے بیٹوں میں شامل نہیں کر لیا. محبوب کون ہوتا ہے؟ جس کی آواز نہیں آئی، جس کی تالی نہ جائے. یہی وجہ ہے ایک شخص نے اپنے باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اس کے باپ نے اسے خواب میں کہا حضور غوث پاک کے پاس جا، انہیں جا کر کہا میرے حق میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے. وہ نوجوان غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا میں نے باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے وصیت کی ہے، مہربانی کرو آپ دعا کرو. حضور غوث پاک نے فرمایا کیا تیرے باپ نے ہمارے پیچھے کبھی نماز پڑھی تھی؟ کیا تیرے باپ نے کبھی ہمارے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا وہ ہماری محفل میں کبھی آ کر بیٹھا تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا وہ ہماری مسجد میں آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا اچھا یہ بتلا وہ کبھی ہمارے دروازے کے آگے سے گزرا تھا؟ وہ کبھی ہمارے دروازے کے آگے سے گزرا تھا؟ اس نے کہا ہاں وہ مجھے یاد ہے، ایک مرتبہ میرا بچپن تھا، میرا باپ مجھے انگلی سے لگا کر آپ کے دروازے کے آگے سے گزرا تھا. اتنا سنا تو حضور غوث پاک سجدے میں گر گئے اور کہا میرے رب تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا عبد القادر جو تیری محفل میں آئے گا ہم اسے بھی بخش دیں گے، جو تیرے پیچھے نماز کرے گا اسے بھی بخش دیں گے، جو تیری مسجد میں آ جائے گا اسے بھی بخش دیں گے، جو تیری گلی سے گزر جائے گا ہم اسے بھی بخش دیں گے. اور میرے رب اپنے وعدے کو پورا کر اور اسے بخش دے. دعا مانگ کر مجھے بچہ واپس گیا، رات کو سویا تو دیکھا دعا جنت کی سیر کر رہا ہے. جس پہ
جس کی اولاد کا شان یہ ہے اس کے نانا کا شان کیا ہوگا؟ یہ جھولی والے آ رہے ہیں، آپ حضرات کو جب ہم کہتے ہیں تو آپ خدمت کرتے ہیں مسجد کی، ورنہ آپ نہیں کرتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مہنگائی ہے، اخراجات ہیں، کہاں سے پورا کریں؟ پچھلے جمعے بھی 12,000 روپے ہوا، تو بات تو کوئی نہیں نا، اب ہر جمعے ہمیں آپ کے آگے ہاتھ باندھنے پڑے گے۔ گزارش کی تھی 8 دن کے بعد آپ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ کے علاوہ اس مسجد کا اور ذریعہ روزگار نہیں ہے، کوئی اس کی اور آمدنی نہیں ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ 100 روپیہ ڈال دیا کریں ادھر، کوئی بات نہیں ہے، اللہ دینے میں دیندہ ہے، تم اس کے گھر کی خدمت کرو گے تو وہ تم پر اپنا فضل کرے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ میری دست بدستہ گزارش ہے، میں اپنے لیے نہیں آپ سے مانگتا، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے دیں، آپ مجھے بالکل نہ دیا کریں، مسجد کو ضرور دیا کریں، اللہ کے گھر کو دیا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ کچھ باتیں ظاہر کرنے والی نہیں ہوتی، یہ جب سے میں برسر روزگار ہوں، جب سے میں کم از کم 100 روپیہ ورنہ 200 روپے ڈالتا، اور وہ میں نے نیت کی ہے اللہ سے کہ جب تک میری زندگی ہے یہ میں مسجد کی جمعے والے دن خدمت کروں گا، تو اس خدمت کا ثواب میرے باپ اور میری ماں کو پہنچا دینا، بس میں ان کے لیے اور نیکی کوئی نہیں کر سکتا، میری نیکی ان کے لیے یہی ہے کہ ہر 8 دن کے بعد میرے ماں باپ کو مسجد کی خدمت کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے دینا تو ہوتا ہے، وہ جب آپ اس نیت سے دیں گے نا تو آپ کو بھی پورے کا پورا بدلہ دیا جائے، اور جس کی نیت کریں گے ان کو بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہ بچے آ رہے ہیں، کوشش کریں کم از کم 100 روپیہ، اور 100 روپیہ نہ دے سکے تو 50 روپے، ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور ڈالا کریں، خالی نہ رہا کریں۔ ایک 10 روپے جمعرات والے دن ایک نکر میں رکھ لیے، یار یہ مسجد والے دن جمعے والے دن وہ آئیں گے تو میں بیٹھا رہوں گا، یہ کوشش کیا کریں، توجہ کریں، بس وقت آخر پہ بالکل ہو رہا ہے اختتام پہ۔ ایک باتیں تو بہت ساری کرنی تھی لیکن وہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں، وقت ویسے ہی تنگ ہے، ایک بات آخر میں عرض کر دیتے ہیں۔ لوگ آئیں گے آپ کے پاس، عجیب و غریب دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، صبح اور مسئلہ ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے، لوگ تمہیں گھیریں گے اور گھیر کر کہیں گے دیکھو یہ جنہیں تم مدد کے لیے بلاتے ہو، یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ تو مچھر نہیں بنا سکتے۔ یہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بولو ذرا، پڑھتے ہیں؟ دیکھو یہ جنہیں تم مدد کے لیے پکارتے ہو یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ تو مچھر نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے یہ تو اسے بھی نہیں اڑا سکتے۔ اب یہ آیتیں جو یہ پڑھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے، مگر یہ آیتیں نبیوں ولیوں کے حق میں نہیں نازل ہوئی، یہ بتوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے ان آیتوں میں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں تم مدد کے لیے بلاتے ہو یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، یہ تو مچھر نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ جو بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں۔ ایک کمینہ ہمیں کہنے لگا دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے اور تم انہیں مدد کے لیے بلاتے ہو۔ میں نے کہا کمینے سن، یہ تجھے بک بک کرتا ہے نا کہ جی مکھے نہیں بنا سکتے، مچھر نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے عیسیٰ مکھی کا پرندہ بناتا تھا اور پھر اس میں پھینک مارتا تھا تو پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ قرآن میں کہتا ہے یہ پورا کا پورا پرندہ بنا کر اڑا دیتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پورے کا پورا، آواز نہیں آئی آپ حضرات کی، یہ پورا کا پورا پرندہ بنا دیتے۔ تو کہتا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مچھر نہیں بنا سکتے، یہ تو پورے کا پورا پرندہ بنا کر اڑا دیتے۔ تو کہتا ہے یہ مکھی کا پر آئیں گے منو مٹی میں مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، تمہاری آوازیں نہیں سنتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، صرف اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کوئی کسی کی آواز نہیں سن سکتا۔ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بندہ بھی سوچتا ہے یار گلاں تو یہ ٹھیک ہے، مولوی کہتے ہیں علی کو بھی مدد کے لیے پکارو، نبی کو بھی پکارو، غوث پاک کو بھی پکارو، پیر سیال کو بھی پکارو، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا۔ باتیں تو ان کی سچی ہیں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں تمہیں لوگ گمراہ کریں گے، میں تمہیں صرف سمجھانا چاہتا ہوں یہ جب ہم ان سے مدد مانگتے ہیں نا اللہ سمجھ کر نہیں مانگتے، اللہ کے محبوب سمجھ کر مانگتے ہیں۔ اور کس لیے مانگتے ہیں؟ اس نے خود کہا وابتغوا علیہ وسیلہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وسیلہ اختیار کرو۔ اور یہ مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی
طاقت سے مدد کرتے ہیں، یہ مدد کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، اللہ نے انہیں شانیں عطا کی ہیں، یہ اس کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں، انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ توجہ کرنا، لوگ کہیں گے آ کر جو یہ کہے نا تو پھر توجہ کرنا، یہ اسماعیل دہلوی جس نے سب سے پہلے کتاب تقویت الایمان لکھی، جس نے ہندوستان میں فرقہ واریت کا جو ہے وہ بیج بویا، اور آج اسی فرقہ واریت کے بیج کی وجہ سے اہل سنت تقسیم ہوئے، یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے انبیاء کی توہین کی اور علی پاک کی اور ولیوں کی توہین کی۔ اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی، اس نے 2 کتابیں لکھی تھی، ایک تو تقویت الایمان ہے جس کے اندر اس نے لکھا اللہ کے سامنے کروڑوں، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ ایک کتاب میں تو یہ لکھا نہ محمد مختار ہے نہ علی کو اختیار ہے، اور دوسری کتاب اس نے لکھی تھی اپنے پیر کے بارے میں جس کا نام تھا صراط مستقیم۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کی شانیں بیان کریں تو یہ برادری ہمیں کیا کہتی ہے، یہ پر نہیں بنا سکتے، یہ مچھر نہیں بنا سکتے، بلکہ یہاں تک کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر وہ جو سفید رنگ کا ایک پردہ ہوتا ہے یہ ان کے بھی مالک نہیں۔ لیکن جب اپنے پیر کی باری آئی، مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ جب میرا پیر پیدا ہوا تو میرے پیر کی حویلی میں غوث پاک نہیں آ گیا۔ سبحان اللہ، اونچی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت غریب نواز بھی آ گئے، شہنشاہ نقش بند بھی آ گئے، شہاب الدین سہروردی بھی آ گئے۔ عبد القادر جیلانی نے کہا میں اسے قادری بناؤں گا، غریب نواز نے کہا چشتی بناؤں گا، شہاب الدین نے کہا سہروردی بناؤں گا، بہاؤالدین نے کہا نقش بندی بناؤں گا۔ جب چارے بزرگوں میں جھگڑا کرنے لگا تو پھر خود حضور تشریف لے آئے، نبی پاک نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا بھی بیٹا ہے، یہ تمہیں سب کا بھی بیٹا ہے۔ جب اپنے پیر کی باری آئی تو غوث پاک زندہ ہو گئے۔ تو سب بالکل نہ بولنا، تھوڑی رشتہ داری بگڑ جانی۔ جب ہماری باری ہو تو کیا کہتے ہیں، مر گئے مٹی میں، آواز نہیں آئی آپ حضرات کی، مر گئے مٹی میں مل گئے، سنتے نہیں ہیں، منو مٹی میں، ہڈیاں گل گئی ہیں، جسم نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں۔ جب اپنی باری آئی تو غوث پاک زندہ ہو گئے، غریب نواز بھی زندہ ہو گئے، شہاب الدین بھی زندہ ہو گئے، اور حضرت بہاؤالدین بھی زندہ ہو گئے، اور پھر زندہ نہیں ہوئے، دلی میں بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، اونچی اپنی قبروں سے نکل کر دلی میں، بریلی میں، دلی میں آ گئے۔ پھر دلی میں یہ بھی پتا چل گیا کہ کون سے محلے کی کون سی گلی میں سید احمد بریلوی کی حویلی ہے، پھر اس حویلی میں بھی آ گئے، پھر ان کو خلافت بھی دے دی۔ ہمیں تو کھجور کی گٹھلی کا چھلکا نہیں دے سکتے، اور اپنے گھر کی باری آئی تو کیا کیا، پوری کی پوری۔ یہ اسی سید احمد بریلوی کے بارے میں لکھا کہ وہ حج پر گئے تو یہ مکہ سے مدینے جائے نا تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے نواریہ۔ اب موجودہ نام اس کا نواریہ، پرانا نام اس کا میرے ذہن سے محو ہو گیا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہاں حضرت سیدہ میمونہ پاک کی قبر مبارک ہے، یہ ام المومنین ہے۔ اب ہمارے ہاں تو رستے اور ہیں اور بین الاقوامی طور پر آنے اور جانے کی سمتیں اور ہیں۔ ہمارے ہاں جو جانے کا رستہ ہے وہ پرلی سائڈ ہوتی ہے اور آنے والی ادھر والی سائڈ ہوتی ہے، جبکہ پوری دنیا میں آنے والی وہ سائڈ ہوتی ہے اور جانے والی یہ سائڈ۔ اب جس طرف سے مدینے سے مکے بسیں آ رہی ہوں نا، یہ نواریہ کے مقام پر ایک اشارہ ہے، کبھی حج عمرے پر جائیں تو وہاں کوشش کرنا جانے کی، ٹیکسی پکڑ کے اسے کہنا نواریہ کے اشارے پر اتار دے، اشارے پر مین روڈ پر اتر جانا، موٹر وے جو مین روڈ ہے اتر کرنا، سڑک پار کر کے دوسری طرف آ جا۔ اب جدھر سے مدینے سے بسیں آ رہی ہوں نا اس طرف تھوڑا سا چلو گے تو تمہیں پہاڑ کے دامن میں ایک 4 دیواری سڑک کی نکر پر نظر آئے گی۔ پہلے وہاں روزہ تھا، اب سعودی حکومت نے شہید کر دیا تو 4 دیواری، اس 4 دیواری پر جو دروازہ لگا ہے اس میں ایک جالی لگی، اس جالی سے دیکھو گے تو تمہیں ام المومنین سیدہ میمونہ کی قبر مبارک ملے۔ میں نے 4 مرتبہ ان کی مزار پر حاضری دی ہے، دی رات کے وقت میں، آج بھی ان کی قبر پر حاضری دو تو اندر سے خوشبو کے حلے آ رہے ہیں۔ یہ نبی پاک کی زوجہ تھی، ان سے حضور نے نکاح بھی اسی جگہ پر کیا تھا، اسی مقام پر۔
رات بھی حضور نے یہی بسر کی. حضور سید عالم کے پردہ کرنے کے مدت کے بعد یہ فوت ہوئی. جب یہ فوت ہوئی تو یہ مکے حج کرنے کے لیے آئی تو ان کی طبیعت خراب ہوئی. حج کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا جلدی کر مجھے نواریہ کے مقام پر لے جا. انہوں نے کہا اما کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رسول اللہ نے جب مجھ سے نکاح کیا تھا نا اس جگہ تو جس خیمے میں حضور نے میرے ساتھ رات گزاری تھی تو حضور نے کہا تھا اے میمونہ تو فوت بھی یہیں پر ہوگی تیری قبر بھی یہیں پر ہوگی. غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ آواز نہیں آئی آپ؟ نکاح کیا رات گزاری اور کیا کہا سن تو فوت بھی یہی ہوگی تیری قبر بھی. انہوں نے کہا جلدی کر مجھے وہاں پہنچا. اونٹ پر چڑھا کر لائے. اس مقام پر پہنچتے دنیا سے پردہ کر گئے. وہیں پر قبر مبارک ہے. قیامت کی صبح تک قبر رہے گی. اس اسماعیل دہلوی نے اپنے پیر کے بارے میں لکھا کہ میرا پیر مکے سے مدینہ کی طرف چلا نا تو رستے میں بھوک سے بےتاب تھا, کچھ کھانے کو نہ ملا. حضرت میمونہ کی قبر پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا تم ام المومنین ہو, مومنوں کی ماں ہو, میں تمہارا بیٹا ہوں, بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. ہمیں کہتے ہیں یہ قبروں سے مانگتے ہیں, یہ مشرک ہے. اور اپنے بارے میں کیا تھا؟ روتے ہوئے کہا میں بھوکا ہوں, مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا یہ کہتے ہوئے پیر صاحب کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو خواب میں سیدہ نے انگوروں کا گچھا عطا کیا. جب آنکھ کھلی تو ہاتھ میں گچھا موجود تھا. میں کہا صدقے جاؤں توڑے کو ساڈی واری تو کھجور کا گچھا چھلکا نہیں دے سکتے, تھوڑی واری آئے تو کھجوروں کے گچھے مل جاتے, اپنی باری آئے تو انگوروں کے گچھے مل جاتے ہیں. پھر مجھے کہنے دیجیے نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں. آپ نے بالکل بھی نہیں بولنا ہے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. اس لیے بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا, اللہ جنہیں شانیں دیتا ہے انہیں مرنے نہیں دیتا, انہیں رتبہ دیتا ہے. اور غوث الاعظم کی تو وہ شان ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں. اللہ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے, ان کی محبت میں موت دے. قیامت کو اٹھے تو عبد القادر جیلانی کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.